الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا وقال الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله وصدق رسوله
گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر عشق سفینہ۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں توپ ڈالو محمد کی غلامی کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماء کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے۔ فرمایا کہ جسے اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کے غضب کی نگاہ جس پہ پڑتی ہے، اللہ کے ہاں جو مردود ہو جاتا ہے، تو اعمال صالحہ کی توفیق اس سے چھین لیتی ہے، اس کی روزی بند نہیں کی جاتی۔ اللہ اپنے دشمنوں کافروں کی بھی روزی بند نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے ہاں جو قیمتی چیز ہے اعمال صالحہ، یعنی جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس بڑی جائیدادیں ہیں، پیسہ ہے، شہرت ہے، لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے، تو ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ میں عند اللہ مقبول ہوں۔ وہ اپنی کوٹھی کے اوپر بڑے لفظوں کے ساتھ لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ فضل ربی نہیں، یہ غضب ربی ہے، کہ اتنی بڑی اس کو نعمتیں دی پھر بھی اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لکھتا ہے ھذا من فضل ربی۔ فضل ربی وہ لکھے جسے نماز کی توفیق ہے، اعمال صالحہ کی توفیق ہے، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے تو کہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ کتنے اور لوگ بھی تھے، ان میں سے چن کر مجھے رب نے اپنے در پہ بلایا۔ اگر کسی کو تلاوت کلام پاک کی توفیق ملتی ہے تو وہ کہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے صبح و شام مجھے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا کی، جس نے کسی غریب مسکین کو کھانا کھلایا، سر کے اوپر دست شفقت رکھا، وہ کہے ھذا من فضل ربی۔ سود کے جو ہے پیسوں سے کوٹھی بنائی، ماربل ٹائلیں لگائی، 3 منزلہ مکان ہے، نہ اس کی زندگی میں نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اور کوٹھی کے اوپر بلند جگہ پہ لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ رشوت و ملاوٹ کے پیسوں سے گاڑی لی اور گاڑی کے فرنٹ شیشے کے اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ
یہ میری ماں کی دعا ہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ بد دعا ہے، یہ رب کا فضل نہیں ہے کہ رشوت سے، ملاوٹ سے، دھوکے سے یہ چیزیں لے کر تم دھوکے میں پڑ گئے ہو کہ یہ رب کا فضل ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں ایسا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا 7واں پارہ ہے کہ جب یہ لوگ مجھے بھول گئے، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب السماء، ہم نے ان پہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے، مال و دولت، عیش و عشرت کہ خوب ڈٹ کر جو ہے عیاشیاں کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے غضب کا مستحق ہو گیا ہے تو خوب ڈٹ کر عیاشیاں کرے، میری نافرمانیاں کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ سخت سزا دی جائے۔ تو میرے دوستو، اگر دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، اس کے باوجود وہ بندہ نیکیوں کی طرف نہیں آ رہا تو یہ اللہ کا فضل و انعام نہ سمجھے۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں، مہلت اور ڈیل کہتے ہیں۔ اور ایک بندہ ہے اعمال صالحہ کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر دنیاوی حالات تنگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ عذاب میں آ گیا، یہ عذاب میں نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ اور فرمایا اللہ والوں پر زیادہ امتحانات آتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، سب سے زیادہ امتحان ہمارے اوپر آتے ہیں، پھر جو جتنے ہمارے قریب ہیں اتنے ہی اس کے اوپر امتحانات زیادہ آتے ہیں۔ آج معاملہ الٹ ہے، جس کی شراب و کباب، مال و دولت، عیاشیاں، گناہوں میں مگن ہے، لوگ کہتے ہیں اس نے دعا لی ہے، بڑے مزے میں ہے۔ جو نماز روزہ عبادت اعمال صالحہ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بالکل سادہ، ایسا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لوگ کہاں سے کہاں۔ بہرحال میرے دوستو، یہ حقیقت کا پردہ جب اٹھے گا تو سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ کون صحیح راستے پہ تھا اور کس نے اپنی دنیا آخرت ویران کی۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے کچھ آیات تلاوت کی جن کے اندر یہی دعوت فکر دی گئی کہ لوگوں، دین کی مخالفت میں بربادی ہے اور دین کی پیروی میں کامیابی ہے۔ اصل فرمایا کہ رسول اللہ کی تعلیمات نسخہ اکثیر ہے، کامیابی کا نسخہ ہے، اور رسول اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو فرمایا اس کا ہر عمل مردود ہے۔ دنیا والوں سے کتنا ہی اچھا سمجھے، شاباشیں دے، گولڈ میڈل دے اور اس کی تعریفی کرے، لیکن اس کا اگر وہ عمل اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے اور اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم نے صرف چند عبادات کو ہی دین سمجھ لیا ہے۔ دین چند عبادات کا نام نہیں ہے، مکمل زندگی کے ہر لمحے، خوشی غمی، یعنی زندگی کا جو بھی شعبہ ہے، ہر شعبے کو رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق لے آنے کا نام دین ہے۔ اگر اس شعبے سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو پھر یہ دین نہیں ہوگا۔ اگر قرآنی تعلیمات سے ہٹ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کر ہماری زندگی ہے اور صرف چند عبادات پہ ہم چل رہے ہیں تو ہم کامل نہیں ہیں۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں اکثریت صرف نماز پڑھ لی، کچھ وظائف کر لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے اوپر عمل کر لیا ہے، دین کے اوپر ہم پورے چل رہے ہیں۔ تو صرف نماز روزے کا نام دین نہیں، اس کے علاوہ معاملات ہے، اخلاقیات ہے، معاشرت ہے، ان تمام چیزوں کا نام دین ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز بہت عظیم عمل ہے، روزہ بہت عظیم عمل ہے، تلاوت بہت عظیم عمل ہے، لیکن صرف انہی چند عبادات کو کر کے یہ سمجھنا کہ عند اللہ ہم کامل ہو گئے یا عند اللہ ہم نے دین کے اوپر عمل کر لیا،
دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان عبادات کے ساتھ ساتھ زندگی کے باقی شعبوں میں یعنی حقوق العباد، معاشرت، اخلاقیات کو بھی درست کرنا یہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کتنے ہی بڑے اچھے دیندار لوگ سمجھے جاتے ہیں، نماز کے پابند سمجھے جاتے ہیں، لیکن اخلاقیات میں، معاشرت میں، معاملات میں وہ صفر ہوتے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں سیکھتے نہیں ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ ہم کسی دینی محفل میں بیٹھ کر یہ نہیں سیکھتے کہ آداب معاشرت کیا ہے، حضور کے اخلاقیات کیا تھے، حضور نے ہمیں معاملات کیا سکھلائے۔ ہمیں مسجد میں بیٹھتے ہوئے موت لگتی ہے، کسی دیندار بندے کی بات سننا ہمیں بوجھ لگتا ہے، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا ہم جو ہے بوجھ سمجھتے ہیں، فضول چیز یہ سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے معاملات، اخلاقیات، معاشرت میں ہم صفر ہیں۔ خصوصی طور پر چونکہ ہمارا زیادہ وقت یہی گزرا ہے ہوش سنبھالنے کے بعد، تو باقی یہاں علاقوں میں بھی یہی سلسلہ اکثر ہے، مجموعی طور پر مسلمان کوتاہی میں مبتلا ہے۔ ہمارے ہاں تو بالکل نہ اخلاقیات ہے، نہ معاملات ٹھیک ہے، نہ حقوق العباد ہے، نہ کوئی احساس ہمدردی ہے، نہ غریبوں کا خیال ہے، نہ یتیموں کا خیال ہے۔ بس نماز پڑھی، تسبیح پھیر لی، ہم نے سمجھ لیا کہ جنت میں پہنچ گئے۔ نہ مسجد کا خیال ہے، نہ مسجد کے معاملات کا خیال ہے، نہ مسجد کی ضروریات کا خیال ہے، آئے اور اٹھ کے چلے گئے۔ میرے دوستو یہ دین نہیں ہے، یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ صرف ایک ہی شعبے کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا، نماز ہی کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ علادہ بات ہے کہ فضائل میں ذکر ہوتا ہے کہ جس کی نماز اچھی نکلی باقی معاملات بھی اچھے نکلیں گے۔ تو ذرا سوچیں ہماری نماز اچھی بھی ہے یا نہیں؟ نماز اچھی تب ہوگی جب یہ نماز ہمیں گناہوں سے روکے، اخلاقیات سکھلائے، معاملات ہمارے درست کرائے، تو پھر واقعی ہماری نماز درست ہے۔ جس کی نماز اچھی نکلی تو وہ کامیاب ہے۔ لیکن ہم یہ فضائل سن کے سن ہو گئے، اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ صرف فضائل ہی پہ زور نہ دو، ساتھ ساتھ وعیدات پہ اوپر بھی لوگوں کو تنبیہ کی جائے کہ دیکھو فضائل سن کر سن نہ ہو جاؤ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں ہیں۔ مسجد کا خیال، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن حضور کی سنت ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا کر کے خوشبو لگائی جائے۔ آیا ہمارے ہاں بڑے بڑے اچھے لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں؟ پرواہ تک نہیں ہے مسجد کے اندر۔ یہ تو ایک صرف عمل کا، باقی چیزوں میں بھی ہم میں سے ہر بندہ غور و فکر کرے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں پاک ہوں، نیک ہوں، باقی سارے غلط، بلکہ مجموعی طور پر ہم سب جو ہے ہماری کیفیت یہی ہے کہ ہم جو ہے رواجی طور پر چند چیزوں پہ عمل کرنے کے علاوہ باقی ہم دین کو نہ سمجھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں کو سیکھنے کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے۔ آج ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا کریں اور اس سے پوچھیں کہ موبائل میں یہ سیٹنگ کس طرح ہے، یہ ایپ کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، وہ سارا کچھ اسے آتا ہے۔ اور اسے ایمانیات کے بارے میں پوچھا جائے، حضور کے اخلاقیات کے بارے میں، تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ باقی ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی ماربل بڑی اچھی ہے میں گھر میں لگاتا ہوں، کون سا پنکھا بہترین ایک نمبر ہے، اس کے بارے میں ہم معلومات ہے، پھر اس کا اہتمام۔ کیا ہم نماز روزے میں نہیں سیکھتے کہ کون سا رکوع صحیح ہے، درست ہے، کون سا عمل جو ہے رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے؟ تو اس کی طرف دھیان کریں گے تو تب یہ سمجھ آئے گی۔ یہ نہیں کہ آئے اور کوے کی طرح دو ٹونگیں ماری اٹھ کر بھاگ گئے۔ یہ چیزیں دین کی محفل میں بیٹھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، محبت اور عقیدت رکھیں گے دین سے، تو تب یہ چیزیں سمجھ آئے گی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے،
عاجز سمجھتا ہے تو پھر اسے ان چیزوں کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں پڑھا ہوا ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے، میں 18 گریڈ میں اس وقت ملازم ہوں، مجھے کون سمجھاتا ہے، میں کسی کے سامنے کیوں بیٹھ کر سمجھوں۔ تو یہی اکڑ، یہی تکبر مجموعی طور پر آج ہمارے اس علاقے میں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اسی وجہ سے آج ہم دین نہیں سمجھ رہے، دین سیکھ نہیں رہے۔ مجموعی طور پر مردوں اور عورتوں کا یہی رویہ ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنے دین کی خدمت لینا چاہے تو ابابیلوں سے بھی لے سکتا ہے، مچھروں سے بھی لے سکتا ہے، کبوتروں سے بھی لے سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نہ آیا دین کے قریب دین ڈوب جائے گا۔ 1400 سال ہو گئے، دین ڈوبا نہیں ہے، پہلے سے زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ میں اور آپ اس کے قریب نہ آئے تو ہم محروم ہو جائیں گے۔ دین کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وہ جیسے لطیفہ ہے، مولانا رومی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والا جا رہا تھا، کہہ رہا تھا جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ کچھ اوباش نوجوان تھے، انہوں نے پتھر مارا اس نوجوان اس اللہ والے کی طرف اور اس کی گردن کے پاس لگا اور خون بہنے لگا۔ اس اللہ والے نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نوجوانوں نے ٹھٹھا مارتے ہوئے کہا کیا دیکھ رہے ہو، جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ تو اس اللہ والے بزرگ نے کیا بہترین جواب دیا، فرمانے لگے کہ یہ میں بھی میرا عقیدہ ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ دیکھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے بدبخت کس کو پیدا کیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں آئے دین ڈوبے گا نہیں، محروم ہم ہو جائیں گے، بدبخت ہم بن جائیں گے۔ لہٰذا اتنا ظلم نہ کرو۔ آج ہمارے ہر گھر کے اندر کتنے نوجوان ہیں، آپ دیکھیں، والدین سوچیں کہ آیا وہ کتنے دین میں جماعت آئے، مسجد میں تبلیغی جماعت کے پاس وہ کتنے بیٹھتے ہیں، جمعے کا بیان کتنے سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو وہ پھر دین کہاں سے انہیں آئے گا؟ جو ہے گھروں میں بیٹھتے، سکولوں کالجوں سے دین نہیں آئے گا، دین دینی ماحول میں بیٹھنے سے آئے گا۔ وہ کسی اللہ والے نے یہ بات کہی کہ جب کسی کی دراٹی، بیل، کدال وہ جو ہے آگے سے خراب ہو جاتی ہے تو اسے لوہار کے پاس لے جایا جاتا ہے اور پھر وہ اس ماحول میں وہ بیل جاتی ہے، اسے صحیح تیز کیا جاتا ہے، پھر وہ کاریگر کام کی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کے معاملات میں پھنس کر ہم کند ہو گئے ہیں، اب سست ہو گئے ہیں۔ اب دین کے ماحول میں آئیں گے تو یہ جذبہ دوبارہ تیز ہوگا، تو ہمیں دین کی طرف رغبت و توجہ ہوگی۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے خود بھی دین کے قریب آئیں اور لوگوں کو بھی دین کے قریب لے آنے کی کوشش کریں۔ آج قرآن و سنت سے دوری کی بنا پر ہم جو ہے دین سے مغایرت ہمارے اندر بڑھتی جا رہی ہے، نبی کی سنتوں سے دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ حالانکہ آج ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب کو، مغربی فیشنوں کو اپنا کر وہ خوش ہوتا ہے اور اسلامی روایات، اسلامی لباس، اسلامی طرز عمل کو اپناتے ہوئے انہیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر، ان کو سن سن کر ہمارے دلوں میں انہی لوگوں کی محبت اور انہی کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے۔ جب ہم دین کو سنیں گے، نبی کو سنیں گے، نبی کی تعلیمات کو سنیں گے، جب بار بار سنیں گے تو ہمارا شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی ابو بکر و عمر جیسا جو ہے اعمال اپنا کر نبی کا عاشق بنوں، میں بھی حسن و حسین، علی و مرتضیٰ، میں بھی خالد بن ولید، میں بھی صحابہ جیسا بنوں۔ تو یہ تب یہ جذبہ پیدا ہوگا جب بار بار ہم ان کے تذکرے سنیں گے۔ قرآن کریم نے تو صاف واضح کہہ دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
اے دنیا والوں، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو مغربی تہذیب ہے وہ تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل نہیں ہے۔ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی، رسول اللہ کے اخلاق، رسول اللہ کے معاملات یہ نمونہ ہے۔ اور یہ صاف واضح قرآن نے کہہ دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم تاجر ہو تو دیکھو رسول اللہ شام کے سفر میں جب تجارت کی تو آپ نے کیسے تجارت کی۔ اگر تم باپ ہو تو دیکھو خاتون جنت کے باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا طرز عمل تھا۔ اگر تم شوہر ہو تو دیکھو خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر کا کیا اخلاق تھے۔ اگر تم جو ہے بادشاہ ہو، افسر ہو تو دیکھو حاکم مدینہ کے بادشاہ کا کیا طریقہ کار تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ او دنیا والو، جب تمہیں رسول اللہ آئیڈیل بنا کر دیا گیا ہے، نمونہ بنا کر، تو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ بھی تمہیں رسول اللہ نے دیا، فَخُذُوهُ، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ دیکھو کہ رسول اللہ نے تجارت میں ہمیں کیا طرز عمل دے کر گئے، رسول اللہ نے ہمیں خلافت میں کیا طرز عمل دے کر گئے، رسول اللہ نے ہمیں جو ہے زندگی کے فلاں شعبے میں کون سی تعلیمات دے کر گئے۔ فَخُذُوهُ، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں رسول اللہ نے منع کیا ہے، روکا ہے، فَانْتَهُوا، اس سے دور رہو، بچ کر رہو۔ یہ 28ویں پارے کی آیت ہے کہ دیکھو جو تعلیمات انگریز نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے نہ پکڑو، جو سیرت و صورت، کردار و اخلاق انگریز بتلاتے ہیں اس کے پیچھے نہ دوڑو۔ جو تمہیں اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ جو تعلیمات دے کر گئے ہیں، فَخُذُوهُ، اس کو مضبوطی سے پکڑو، جس سے منع کیا ہے فَانْتَهُوا، اس سے دور رہو، بچ کر رہو۔ اور قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اصل میں جو رسول اللہ کی مانتا ہے، فرمایا حقیقت میں اللہ کو ماننے والا وہی ہے۔ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کی نہیں مانتا تو وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، چاہے وہ لاکھ جو ہے دعوے کرے کہ میں اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں، لیکن اس کا طرز عمل، اس کی زندگی رسول اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، یہ جھوٹا دعوے دار ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے رسول اللہ کی مانی اصل میں کامیاب وہ ہے۔ اور یہ کامیابی فرمایا چھوٹی کامیابی نہیں، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ کے حکموں کے مطابق لے آیا۔ آج ہم جو ہے دنیاوی اعتبار سے ہمیں کوئی شہرت، عہدہ یا کوئی ایسا مقام مل جائے، ہم کہتے ہیں فلاں بندہ کامیاب رہا، فلاں بندہ کامیاب ہو گیا، بڑا نام کمایا۔ میرے دوستو، یہ عارضی شہرت ہے، عارضی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی قرآن نے جو بتلائی ہے، فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس کی 50-60 سالہ یہ زندگی رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہے، سمجھ لو کہ سب سے بڑا گولڈ میڈل اسے ملا، یہ کامیاب ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے ہی نہیں ہے۔ جس کے صبح و شام، جس کی زندگی کے یہ لمحات اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق گزر رہے ہیں، فرمایا سب سے بڑا کامیاب شخص یہی ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے انعام کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں 5ویں سورہ نساء کے اندر فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزارتا ہے،
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ سعادت مند لوگ ہیں کہ ہم انہیں یہ انعام دیں گے کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، ایسے لوگوں کو انبیاء کی کرسی کے ساتھ قیامت کے دن ہم کرسی جگہ عطا کریں گے۔ اولیاء، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ انہیں معیت ملے گی، ہم انہیں یہ انعام عطا کریں گے۔ میرے دوستو ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ کوئی کرکٹر آ جائے، کوئی نام والا کوئی وزیر آ جائے تو ہم بےتاب ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ سیلفی لے، موبائل لے کر پکڑتے ہیں، پھر اس کو جو ہے آگے شیئر کرتے ہیں کہ فلاں خان صاحب کے ساتھ، فلاں وزیر کے ساتھ، فلاں چودھری کے ساتھ، فلاں افسر کے ساتھ، فلاں بادشاہ کے ساتھ جو ہے اپنی وہ سیلفی لے کر جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے کتنا بڑا فخر ہوگا جن کو رسول اللہ کے ساتھ سیلفی ملے گی، جو انبیاء، صالحین، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اگر میرے دوستوں کوئی ایک بڑا فنکشن ہو، پروگرام ہو، ایک وزیر آیا اور وزیر جس کرسی کے پاس بیٹھا ہو اسی کے ساتھ آپ کو جگہ ملے، آپ جو ہے کس طرح پھول جاتے ہیں خوشی سے، کس طرح جو ہے آپ آپے سے باہر۔ لیکن دیکھیں کہ جس کو رسول اللہ کے ساتھ جو ہے جگہ مل جائے، جس کو انبیاء، صالحین، شہداء کے ساتھ جو ہے جگہ مل جائے تو کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نساء ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے برعکس جو بندہ مخالفت میں زندگی گزارتا ہے تو قرآن کریم میں اس پر بھی تنبیہ فرمائی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ غالباً یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے، 5ویں پارے ہی کی۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بندہ رسول اللہ کی مخالفت میں زندگی گزارتا ہے، اس کے صبح و شام قرآن و سنت کی مخالفت میں گزرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف گزرتے ہیں، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، بعد اس کے کہ اس پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کامیابی صرف اسلام میں ہے، رسول اللہ کے طریقوں میں ہے، اس تک یہ بات پہنچ چکی ہے، اور اس کے باوجود وہ مخالفت میں زندگی گزارتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان سے، اہل ایمان کے طریقوں سے، اہل ایمان کی معیت سے دور دور بھاگتا ہے۔ فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم نے اس کو جو راست نے اختیار کیا اسی پہ چھوڑ دیں گے۔ جیسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں اور بندہ نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں جا اپنی مرضی کر، جس راستے پہ جاتے ہیں جا، میں نے تمہیں بتا دیا پھر بھی نہیں مانتا، اپنی مرضی کر۔ تو یہاں بھی قرآن نے فرمایا کہ جو مخالفت میں زندگی گزارتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے کہتے ہیں جا مرضی کر، جو تو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے جا، جہنم میں جاتا ہے تو جا، ہمیں کوئی تیری پرواہ نہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا نُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ کوئی عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، وہ بڑی جو ہے تکلیفوں والی جگہ ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر یہ فرمایا، یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس درجے میں چلا جاتا ہے کہ مانتا ہی نہیں، بار بار سمجھاتے ہوئے حد سے آگے نکل جاتا ہے، دین کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا، سننے کے لیے تیار ہی نہیں رہتا، یعنی حد ہی سے آگے نکل گیا۔ فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، ہم اسے ہمیشہ کی آگ میں داخل کریں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور وہ بڑی ذلت کا عذاب ہوگا۔
تو دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں رسول اللہ کی مخالفت سے بچا کر رکھے۔ میرے دوستو بڑی سخت یہ وعیدیں ہیں، اپنے آپ کو بچائیے، یہ عارضی زندگی ہے، اس زندگی کو رسول اللہ کی مخالفت میں گزار کر ہمیشہ والی جو ہے زندگی کو برباد نہ کیجیے۔ رسول اللہ تاجدار مدینہ ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بطور انعام اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کا شکر کے لیے ہم پر واجب ہے کہ رسول اللہ پر درود و سلام پڑھیں، تو ایسے ہی ہم پر واجب ہے کہ رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنائیں۔ جس طرح رسول اللہ پر درود و سلام بطور شکرانہ واجب ہے، ایسے ہی رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنانا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو ایک حدیث میں فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ جذبہ، یہ حقیقی اس ایمان کی روح کب نصیب ہوگی؟ تو انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا، ہے اللہ کے نبی یہ حقیقی ایمان کا یہ لطف، یہ حلاوت کب محسوس ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ تین جو ہے صلاحیت خصوصیتیں ہوں تو اللہ اس کو یہ ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ اسے محبوب ہوں، یعنی جتنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے اتنی محبت اسے کسی سے نہ ہو۔ فرمایا جس کے اندر یہ چیز ہو، یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اسے اصل ایمان کی حقیقت حلاوت مزہ محسوس ہوگا۔ اور محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ گزشتہ جمعہ میں فرمایا کہ اس کا آثار سے پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے ہمیں قرآن سے، نبی سے محبت ہے، تو اس محبت کا اظہار ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اعمال سے، ظاہر سے پتہ چلے گا کہ واقعی ہم اللہ اور رسول کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں یا باقی دنیاوی معاملات کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ تو بہرحال پہلا عمل یہ فرمایا کہ جس کو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو تو اس کو اللہ ایمان کا اصل مزہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور دوسرا اسی حدیث میں فرمایا کہ اس شخص کو اصل ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اگر کسی سے محبت کرتا ہے اس لیے نہیں کہ یہ مشکل وقت میرے کام آئے گا، اس کے بڑے تعلقات ہیں، بڑا پیسہ ہے، یہ تو بڑا افسر ہے، کسی جگہ میں پھنس گیا تو مجھے کام آئے گا۔ فرمایا اس ذاتی مفاد کے لیے محبت نہ ہو، کسی سے محبت کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے، اللہ والا ہے، اللہ کے دین کے لیے عمل کی کوشش کرتا ہے، اچھے اعمال ہیں، اچھے اخلاق ہیں، دین پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو فرمایا اس نیت سے، اس جذبے سے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کو اصل ایمان کا مزہ، حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس شخص کو کفر سے ایسے ہی نفرت ہو جیسے نفرت اسے آگ میں جانے کو سے، جیسے آگ میں جانا وہ ناپسند کرتا ہے ایسے ہی وہ کفر کو ناپسند کرے۔ تو آج ہم کفر کو پسند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم سے تو انگریز اچھے ہیں، ہم سے تو کافر اچھے ہیں، تو یہ پھر ایسا ہی ہوا کہ ہمیں مسلمان سے، ایمان سے محبت نہیں، کافروں سے محبت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سے تو سکھ اچھے ہیں، ہندو اچھے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو اس حدیث شریف میں تین باتیں ذکر کی کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوئی تو اللہ اس کو ایمان کا اصل مزہ عطا کریں گے۔ پہلی چیز، اس بندے کے ہاں اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری چیز فرمائیے کسی بھی بندے سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو۔ تیسرا فرمایا کہ یہ کفر کو ایسے ہی ناپسند سمجھے جس طرح آگ میں جانے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایمان کا سب سے افضل درجہ کون سا ہے؟ یعنی افضل
درجہ کیسے ایمان کا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کسی سے محبت کرتے ہو تو اللہ ہی کے لیے اور نفرت کرتے ہو تو اللہ ہی کے لیے۔ جب یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا فرمایا تم ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ گے۔ یعنی کہ کسی سے محبت ہے کوئی ذاتی غرض دنیاوی مفاد نہیں، صرف اس لیے کہ یہ شخص جو ہے نیک ہے، دین پہ چلتا ہے، قرآن پہ چلتا ہے، قرآن سے محبت رکھتا ہے، قرآن کی نشر و اشاعت کی فکر رکھتا ہے، اچھے اخلاق ہے، اس کے معاملات دین کے مطابق ہے، اس وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اور کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ یہ بندہ کفر و شرک کو اختیار کیا ہوئے ناچتا گاتا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کا مخالف ہے، فرمایا اس وجہ سے اس سے نفرت کرے۔ اگر اس وجہ سے نفرت کرتا ہے کہ یہ بندہ مجھے سلام ہی نہیں کرتا، میری قدر ہی نہیں کرتا، مجھے چائے کا اس نے نہیں پوچھا، مجھے کبھی جو ہے اس نے جو ہے سلام تک نہیں کیا، کبھی روٹی کا نہیں کہا، فرمایا اس وجہ سے نفرت یہ ذاتی مفاد ہوا۔ یا اس وجہ سے کہ میرا فلاں معاملہ تھا، اس کا اتنا بڑا عہدہ تھا، یہ کر سکتا تھا، میرے ساتھ اس نے یہ معاملہ نہیں کیا، میرا مسئلہ حل نہیں کیا، فرمایا اس وجہ سے نفرت نہ ہو۔ نفرت اس وجہ سے ہو کہ یہ بندہ مسجد کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، نبی کی تعلیمات کا دشمن ہے۔ تو بہرحال حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ایمان کا افضل درجہ کیسے حاصل کیا جائے گا یا کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی سے محبت رکھو اللہ ہی کے لیے اور نفرت رکھو تو اللہ ہی کے لیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے نبی، ایک شخص ہے وہ زمینی اعتبار سے تو وہ دور ہے لیکن اسے کسی سے محبت ہے اور چل کر وہاں نہیں جا سکا لیکن اپنے اعمال سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا المرء مع من احب، وہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی سے ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، کہ اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی تیاری تو ایسی کوئی خاص میں نے نہیں کی جس کو پیش کیا جا سکے کہ میں نے فلاں بڑا عمل کیا ہے، یعنی اپنے طور پر تو میں اعمال صالحہ کی کوشش کرتا ہوں لیکن جس طرح اللہ کا مقام ہے ایسا میرا کوئی عمل نہیں کہ میں پیش کر سکوں۔ البتہ یہ میرے اندر یہ جذبہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں ہر قربانی دے سکتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی زبان سے یہ حدیث سنی تو فرمانے لگے کہ صحابہ کو اس سے زیادہ کبھی خوشی نہیں ہوئی، اور بھی بڑی احادیث سنی تھی لیکن جتنی خوشی اس بات سے ہوئی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ چونکہ صحابہ کرام انتہائی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے تو انہیں اس بات سے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو آخری حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی، جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے اور میں آپ کا دیدار کرتا ہوں، مجھے ایمان کی پختگی اور مزہ محسوس ہوتا ہے، لیکن جب میں آپ کی محفل سے اٹھ کر گھر چلا جاتا ہوں بڑا بے قرار ہوتا ہوں، آپ کے دیدار کے بغیر گھر میں بے قراری محسوس کرتا ہوں، پھر اٹھ کر جب آپ کی مجلس میں حاضر نہ ہوں مجھے قرار نہیں آتا، لیکن کبھی اکثر مجھے یہ بھی سوچ پڑتی ہے کہ جب آپ بھی وفات پا جائیں گے میں بھی فوت ہو جاؤں گا تو قیامت کے دن آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا بڑا بلند مقام
مقام ہوگا۔ ہم عام مسلمان ہیں، اگر اللہ کی رحمت میں جنت میں چلے بھی گئے تو آپ کا تو بلند مقام ہے، ہم آپ کے دیدار سے کہیں محروم نہ ہو، آپ سے ہم دور ہوں گے، آپ کی جنت اعلیٰ ہوگی تو ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ یہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے، اتنے میں جبرائیل امین آئے اور یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا قیامت کے دن ان سے دور نہیں ہوگا، جنت میں بھی اللہ ان کا قرب عطا کریں گے۔ تو میرے دوستو، ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں جتنا زیادہ قرآن و سنت کا، دین کا احترام ہوگا، اللہ کے گھروں کا احترام ہوگا، اتنا ہی اللہ کے ہاں بھی وہ بندہ محترم ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان کا لطف اور حقیقی معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سنتیں